سورہ مائدہ نیکسٹ صورت ہے، ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں، مدنی صورت ہے اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اوفو پورے کرو، بالعقود اپنے عہد، یعنی بندشوں کی پوری پابندی کرو، ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو اس صورت میں تم پر عائد کی جا رہی ہیں اور جو بالعموم خدا کی شریعت میں تم پر عائد کی گئی ہیں۔ احلت، حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام میں مویشی قسم کے سب جانور۔ انعام کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے، یعنی کیٹل۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے، ما یتلا علیکم جو تمہیں آگے چل کر بتائے جائیں گے، جو بعد میں اسی صورت میں بعد میں ایکسپلین ہوں گے۔ غیر محل الصید، لیکن حلال نہیں ہے تمہارے لیے الصیدہ شکار، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ تب شکار کرنا کسی بھی جانور کا بند ہے، حرام ہے، تو تم احرام کی صورت میں، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، تو وہ اسی چیز کا حکم دے گا جو ان کے لیے بہتر ہے، اور اسی سے منع کرے گا جو ان کے لیے ضرر رساں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، تم بے حرمت نہ کرو، شعائر اللہ، خدا پرستی کی نشانیوں کو۔ ہر وہ چیز جو کسی مسلک، عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو، وہ اس کا شعار کہلائے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ سرکاری جھنڈے، فوج، پولیس وغیرہ کے یونیفارم، سکے، نوٹ اور اسٹیمپ حکومتوں کے شعائر ہیں، اور وہ اپنے محکوموں سے ان کے احترام کا مطالبہ کرتی ہیں۔ گرجا، قربان گاہ اور صلیب مسیحیت کے شاعر ہیں۔ چوٹی، زنار اور مندر ہندوؤں کے شاعر ہیں۔ کیس، کڑا اور کرپان سکھ مذہب کے شاعر ہیں۔ ہتھوڑا اور درانتی اشتراکیت یعنی کمیونزم کا شعار ہے۔ یہ سب مسلک اپنے اپنے پیرووں سے اپنے ان شعائر کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی نظام کے شاعر میں سے کسی شعار کی توہین کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دراصل اس نظام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، اور اگر وہ توہین کرنے والا خود اسی نظام سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ فعل اپنے نظام سے ارتداد اور بغاوت کا ہم معنی ہے۔ شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جو شرک اور کفر کے بالمقابل خالص خدا پرستی کی نمائندگی کرتی ہوں۔ مثلاً سمجھ لیں، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ تسبیح، جائے نماز، قرآن، اس کی تفاسیر جو اسلامی کتب ہیں، اسی طرح مسجد میں پڑھی ہوئی جائے نمازیں یا صفیں، اسی طرح اسلامی طرز تعمیر، یہ سب کچھ جو ہے آگے بھی بتایا بھی جائے گا کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ساری شاعر اللہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب کہ مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ برپا تھی۔ مکہ پر مشرکین قابض تھے۔ عرب کے ہر حصے سے مشرک قبائل کے لوگ حج اور زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی صحیح، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح، مگر جب یہ خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں نہ چھیڑو، حج کے مہینوں میں ان پر حملہ نہ کرو، خدا کے دربار میں نظر کرنے کے لیے جو جانور یہ لیے جا رہے ہوں ان پر ہاتھ نہ ڈالو، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا حصہ باقی ہے وہ بجائے خود احترام کا مستحق ہے، نہ کہ بے احترامی کا۔ والشہر الحرام، اور نہ ہی تم بے حرمت کرو وہ حرمت والے مہینوں کو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو۔ وللہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو۔ وللقلائد، اور نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، یعنی اللہ کی نظر دے دی گئی، ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں پر کوئی دست درازی کرو، ان کو نہ چھیڑو جو بیت الحرام کا ارادہ رکھے ہوئے ہوں۔
ہو کہ وہ بیت الحرام کی زیارت کے لیے جو جا رہے ہوں ان کو نہیں چھیڑنا، یبتغون وہ تلاش میں ہوں فضلا من ربہم اپنے رب کے فضل میں، و رضوانہ اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہوں، ان لوگوں کو نہ چھیڑو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم احرام کھول لو، فاصطادوا تو تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تم کو اشتعال نہ دلائے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، ان المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف جانے سے، یہ چیز جو ہے یہ تمہیں اشتعال نہ دلائے ان تعتدوا کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو۔ وتعاونوا آپس میں تعاون کرو، علی البر والتقوی نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں، ولا تعاونوا اور آپس میں تعاون نہ کرو، علی الاسم گناہ، والعدوان اور زیادتی کے کاموں میں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حرمت حرام کیے گئے، اب وہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو آگے چیزیں مینشن ہوں گی وہ تم پہ حرام ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی کیٹل ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اب حرام چیزیں بتائی گئی ہیں ون بائی ون۔ حرمت علیکم المیتۃ تم پر حرام کیے گئے مردہ جانور، والدم اور خون، واللحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہلا اور جو حلال کیا گیا ذبح کیا گیا ہو، لغیر اللہ بہی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، یعنی وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی مویشی ہانکے جا رہے ہیں، گلا جا رہا ہے اور اس میں سے کوئی گلا گھٹ کے مر جائے، یا ادھر سے ادھر کہیں لے جائے جا رہے ہیں گلا گھٹ کے جو جانور مر جائے، والموقوذۃ یا وہ چوٹ کھا کر مرے، والمتردیۃ یا بلندی سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ یا وہ ٹکر کھا کر مرا ہو، وما اکل السبع اور جس کو درندہ کھا لے، الا ما ذکیتم سوائے اس کے کہ جس کو تم زندہ پا کر ذبح کر لو، یعنی درندے نے اس کو پکڑا اور اس کو وہ کیا اور پھر کسی طریقے سے وہ بچ گیا، جان چھڑا کر بھاگا اور وہ زخمی ہے، تو اس کو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر اگر تم ذبح کر لو تو وہ حلال ہے، اور اگر درندے نے اس کو ختم کر دیا ہو تو پھر وہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو کسی آستانے پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ پانسوں کے ذریعے، ان تستقسموا بالازلام کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ آستانے سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ ذالکم فسق یہ سب افعال فسق ہیں۔ اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے۔ نمبر 1، مشرکانہ فالگیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا حال پوچھا جاتا ہے، یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے، یا باہمی جھگڑوں کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر ہبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا۔ اس کے استحان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فکرے کندہ تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو، یا خون کے مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہو کہ قاتل کون ہے، غرض کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے ہبل کے پانسہ دار، یعنی جس کے پاس وہ تیر پڑے ہوئے ہوتے تھے کے پاس لوگ جاتے تھے، اس کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور ہبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دیں۔ پھر پانسہ دار جو شخص ہوتا تھا ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا، اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے لفظ کو ہبل کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 2 جو چیز ہے وہ ہے توہم پرستانہ فالگیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل اور فکر سے کرنے کی بجائے کسی وہمی یا خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے کیا جاتا ہے، یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہے، جیسے ہاتھ دیکھنا یا سٹارز کی ساری چیزیں، رمل، نجوم، جفر، مختلف قسم کے شگون اور فالگیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں داخل ہیں۔
نمبر 3 جو اس کی قسم ہے جو دنیا میں ہے موجود ہے وہ ہے جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کی بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے، مثلا یہ کہ لاٹری میں اتفاقاً فلاں شخص کا نام نکل آیا ہے، لہٰذا ہزارہ آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے، یا یہ کہ علمی حیثیت سے تو ایک معمہ کے بہت سے حل صحیح ہیں مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا ہو جو صاحب معمہ کے صندوق میں بند ہے۔ ان 3 اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قرآن اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا 2 برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، مثلا ایک چیز پر 2 آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے اور خود ان دونوں میں سے بھی کوئی اپنا حق جو ہے وہ خود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرآن اندازی پر فیصلے کا مدار رکھا جاتا ہے، یا مثلا 2 کام یکساں درست ہیں اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا ہے، تذبذب کا شکار ہے کہ ان میں سے کس کو اختیار کرے، اس صورت میں ضرورت ہو تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے جبکہ 2 برابر کے حقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ خود ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کو اس کا ملال ہوگا۔ ذالکم فسق، جو تینوں چیزیں ابھی بتائی گئی ہیں یہ سب افعال فسق ہیں، یعنی صاف صاف گناہ ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یہ آج کے دن سے مراد وہ دن ہے جب یہ والی آیات نازل ہوئیں۔ یا اس الذین، کافر مایوس ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، الیوم، آج کے دن، اکمل، تو میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت، اور میں نے تمام کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت، اور میں راضی ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینن، تمہارا دین بنا کر، تمہارے دین کی حیثیت سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی حالت میں، بھوک سے مجبور ہو کر، غیر متجانف لاسم، اور اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، وہ گناہ کی طرف راغب نہ ہو، تو وہ اگر ان حرام چیزوں میں سے جو اوپر ساری مینشن کی گئی تھی کوئی چیز کھا لے بھوک سے مجبور ہو کر اور اس کا گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ یسالونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، قل، کہہ دیجئے، احل، حلال کی گئی، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاک چیزیں، وما علمتم، اور جو کچھ تم نے سکھایا ہے، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبین، جو ٹرینڈ ہوتے ہیں تمہارے لیے شکار کر کے لاتے ہیں، تو علمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، ان کو ٹریننگ دیتے ہو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تم کو سکھایا، فکلوا، تو تم کھا سکتے ہو، مما، اس میں سے، جو امسکنا علیکم، یہ جانور تمہارے لیے پکڑ کر لائیں، وذکروا، اور نام لو، اسم اللہ، اللہ کا نام لو، علیہ، اس پر، یعنی اس کو ذبح کرتے ہوئے جو جانور، شکار کے جانور تمہارے لیے شکار کر کے لائیں ان پہ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو اور پھر تم ان کو کھا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ الیوم، آج کے دن، احل، حلال کی گئی، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، ساری پاک چیزیں، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کا کھانا، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور مومنات میں سے محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات، اور محفوظ عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی، ان قوموں کی محفوظ عورتیں جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اذا آتیتموہن، جب تم ادا کر دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر،
محسنینہ ان کے محافظ بنتے ہوئے، غیر مصافحینہ نہ کہ آزادانہ شہوت رانی کرو، ولا متخذی اخدان یا اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرو۔ ومن یکفر جو انکار کرے بالایمان ایمان کی روش پر چلنے سے، فقط حبطہ تو ضائع ہو گیا، عملہ اس کا عمل، وہ ہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، بینکرپٹ ہو جائے گا۔